الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تبارک وتعالی انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا کہ بغیر محنت اور جستجو اور بغیر تحقیق اور ریسرچ کے سچائی مل گئی، لیکن اس سچائی پر مضبوطی اس وقت آئے گی، اسلام پر ہمارے دل میں اطمینان، شرح صدر، سکون اور قوت اس وقت آئے گی جب ہم اسلام سے متعلق اچھا مضبوط علم حاصل کریں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دین اسلام پر چلنے کی طاقت آنے کے لیے یقین ضروری ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی پہچان کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے جو تفصیلات بتائی ہیں اللہ سے متعلق، ان معلومات کو تفصیل سے حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں اس کو حاضر رکھنا چاہیے۔ اللہ کیسے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے موجود ہونے کی دلیلیں کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے، دلائل کا زمانہ ہے، اور انسانوں کا بچہ علم حاصل کر رہا ہے، اور پھر آزادی کا زمانہ ہے، آزادی کو بڑی اہمیت دی گئی، تو آزادی کی وجہ سے ہر قسم کی باتیں پھیلی ہوئی، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے وہ علم کے راستے سے ہی گمراہ کرتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کسی سے گناہ نہیں کرا سکتا شیطان کی جو طاقت ہے آدمی کے سوچنے کے انداز کو بھٹکانے کی ہے، تو وہ علم کے راستے سے ہی آتا ہے کہ غلط باتوں کو وہ حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اس دور میں بے شمار نظریات، تھیوریز، خیالات دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، میڈیا پر بولی جا رہی ہیں۔ ایک علم کا سمندر ہے، معلومات کا سمندر ہے، اور سوچنے کے ہزاروں انداز ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی مشیت اور مرضی سے باطل کو اور شیطان کے لشکروں کو خاص منصوبے کے تحت مہلت دی ہوئی، ان کو عروج تک پہنچنے کا پورا موقع دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے گمراہی کی زبردست لہریں چل رہی ہیں، اور جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں زندگی کا نظام ہے، جن کے ہاتھ میں اپنی بات ایک ایک انسان تک پہنچانے کی زبردست سہولتیں ہیں،
ان کے ذریعے سے گمراہی پھیل رہی ہے اس زمانے میں۔ گھر گھر ایک ایک کان تک گمراہی کی باتیں، سوچ کو فکر کو گمراہ کرنے والی باتیں۔ جب ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو اسلام کے حق ہونے کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ آگ میں اگر ہمارا ارادہ ہے جانے کا، مجبوری ہے آگ میں گھسنے کی، اس کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے، آگ سے گزر کے باہر نکلنا ہے، تو فائر پروف ڈریس کا انتظام کرنا چاہیے۔ جب آگ نے گھسنا ہی ہے تو آپ وہ ڈریس پہنیے جو آگ پر اثر نہ کرتا ہو۔ تو جب زمانہ فتنوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے، وسوسوں کا ہے، مختلف آئیڈیالوجیز کا ہے، مختلف نظریات کا ہے، تو ایسے زمانے میں آپ کی بنیاد جس دین پر ہے، جس سوچ پر ہے، اس کو آپ گہرائی سے نہیں سمجھیں گے تو کیسے آپ باطل کے سامنے ٹک سکیں گے؟ جبکہ جو غلط نظریات ہیں وہ پوری چمک دمک کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور خوبصورت لبادہ پہن کے آ رہے ہیں۔ دجال کا جو لفظ ہے نا، دجل سے بنا ہے۔ دجل کے معنی ملمع سازی، اندر سے ایک چیز پیتل کی ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو دجل بولتے ہیں۔ تو ایک اندر سے چیز سستی ہے اس کو مہنگا بتانا، ایک چیز معمولی ہے اس کو بہت قیمتی بتانا، اسی کا نام ہے دجل، اور اسی سے لفظ بنا ہے دجال۔ کہ ایک ایسے زمانے میں ہم ہیں، پورے دجال کی اسٹیج کی تیاری گزشتہ تقریباً 500 سال، حضور کے 1000 سال کے بعد سے ہے، اس کا دور، تیاری کا دور چل رہا ہے۔ تو اس زمانے کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں برائی کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، بہت دلائل کے ساتھ۔ انسانی خواہشات کو، جو انسان کی گراوٹ کا سبب ہیں، ان خواہشات کو عقل کی روشنی میں خوبصورت خوبصورت عنوانوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب ایسے دور میں ہیں ہم، جب کہ برائی حسین صورت اختیار کرنے والی، زبردست دلائل کے ساتھ آنے والی ہے، اور ہم بالکل ہی وقت نہیں نکالیں گے سچائی کو سمجھنے کی، تو پھر ہم کیسے ٹک سکیں گے؟ تو آج کے مسلمان کی یہ شدید ضرورت ہے کہ وہ علمی حلقوں میں بیٹھے دین کے حق ہونے کا علم مسلسل حاصل کرتا رہے، اپنی زندگی میں ایسا سیٹ اپ ضرور رکھے کہ وہ ٹھوس علم کے حلقوں میں بیٹھا کرے اور ٹھوس علم والوں سے رابطے میں رہے، اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دے، ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کے خیالات بدل جائیں گے۔ اس لیے کہ ہر آدمی میڈیا سے جڑا ہوا ہے، ہر آدمی فون سے جڑا ہوا ہے۔ فون کے بغیر، میڈیا کے بغیر اس زمانے میں زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ زندگی کی ضروری جو معلومات ہے وہ ہم کو میڈیا کے ذریعے سے ملتی ہے، تعلیم بھی، ہر چیز بھی۔ آج کل ہر چیز، جینے کی ضروری چیزیں ہم کو کہاں سے ملتی ہیں؟ ایسے ہی نیٹ ورک سے ملتی ہے۔ تو اس سے جڑنا آدمی کا لازمی ہے، اور پھر اسی میں پوری گمراہی اسی ذریعے سے آ رہی ہے۔ تو جینے کے لیے دجال کا جو میڈیا ہے اور دجال کی جو تعلیم گاہیں ہیں، ان میں جانا ضروری ہے۔ تو جانا ضروری ہے تو پھر اس کے توڑ کے لیے، اس میں جو زہر ہے اس سے بچنے کے لیے علم کی محفلیں ضروری ہے۔ کاش یہ بات مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ ہماری زندگی کی ضرورت صرف 3 وقت کا کھانا ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کی ضرورت جسم کے ڈھکنے کا لباس ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت اللہ کا سچا دین کیا ہے، اس کو جاننا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہے خاص طور پہ اس دور میں جو فتنے ہیں، ایک تو اللہ کے انکار سے شروع ہوا یہ معاملہ، جدید سائنس کا عروج ہوا شروع میں، انکار خدا سے شروع ہوا، دین کا انکار، خدا کا انکار، سیکولرزم، اس سے شروع ہوا۔ ساری دنیا کی یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں اس کے دلائل سے۔
دین کی ضرورت نہیں، انسان کی عقل کافی ہے، انسان کی عقل مکمل ہے۔ انسان ہی اپنی زندگی کا دستور بنائے گا۔ ووٹ کے ذریعے سے جو نمائندے لوگ چنیں گے وہی نمائندے زندگی کے ہر معاملے میں قانون بنائیں گے۔ انسان کی عقل کافی ہے اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے قانون بنائیں گے۔ یہ بنیاد ہے اس دور کی۔ اور اس کے بعد جو ہے خواہشات ہی سب کچھ ہے، یہ اس دور کی بنیاد ہے، بنیادی دین ہے اس دور کا ہے کہ انسان کی خواہشات پوری ہوں، ہر خواہش پوری ہو، اور انسان کی خواہشات میں کہیں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اور انسان کی خواہشات پورا ہونا ہی دنیا کی ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے، انسان کی خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ اس زمانے کا پورا بنیاد ہے یہ۔ اس وجہ سے یہ علم بہت ضروری ہے کہ نفس کا علم ضروری ہے کہ انسان کی خواہشات وہ بے لگام ہیں، انسان کی خواہشات ہو بہو پوری ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ انسان کو خواہشات پر لگام دینا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق اسی بات کا ہے کہ جانور کی خواہشات بے لگام ہوتی ہیں اور انسان کی خواہشات لگام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ کا قانون ضروری ہے زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، انسان کو جانور ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کا قانون ضروری ہے، اللہ کی رہنمائی ضروری ہے، یہ دین کہتا ہے۔ اور آج کا دور کیا کہتا ہے؟ نہیں، انسان کی عقل کافی ہے، جدھر اکثریت ہے وہ قانون بن جائے گا۔ تو ایسی بنیادی چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ آج کے دور کے فتنوں میں ایک انکار خدا ہے، ایک تو اللہ کو ماننا ہی نہیں، یہ دوسرے اللہ کی نہیں ماننا۔ چلو مان لو اللہ کو، اپنے حساب سے اپنے دھرم کو مان لو، مگر اللہ کی نہیں ماننا، اپنی ماننا ہے، نفس کی ماننا ہے۔ یہ پوری دنیا کا نظام ہے، ہزاروں نظریات ہیں، آئیڈیالوجیز ہے، لیکن سب کا خلاصہ ہے نفس پرستی۔ نفس جو بولے وہ مان۔ نفس پرستی کو ہزار عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں اور میڈیا میں، خلاصہ بس اپنے جی کی ماننا۔ اور خاص ٹارگٹ اس زمانے کا ہے محمد الرسول اللہ کا انکار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس دور کا خاص فتنہ ہے۔ ہر تھوڑے دن میں اس کی تحریک یورپ کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اٹھتی رہتی ہے کہ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، بار بار جھوٹے سچے الزامات لگائے جائیں، بار بار بھڑکایا جائے، آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو غلط انداز سے پیش کیا جائے۔ یہ اس دور کا مطلب ابھی نہیں، گزشتہ 300-400 سال سے، جب سے یہ دجالی دور ہے یا یہ جدید علوم کا جو دور ہے، جدید سائنس کا جو دور ہے، جدید ترقی کا جو دور ہے، وہاں سے اس کا تعلق۔ بہت کتابیں لکھی گئیں حضور کے خلاف، دفتر کے دفتر بھر دیے گئے ہیں جھوٹے تشریحات کے ساتھ۔ کیوں کہ اس لیے کہ اللہ سے جوڑنے والی ذات حضور کی ہی ہے، شیطان سے توڑنے والی ذات حضور کی ہے۔ جب حضور ہی کی نفرت پھیل جائے گی، حضور کے بارے میں ہی غلط فہمی پھیل جائے گی، تو انسانوں کے پھر درست ہونے کا راستہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کا ٹارگٹ ہے، علم جدید کا ٹارگٹ ہے، یورپ کا ٹارگٹ ہے، دجالی طاقتوں کا ٹارگٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت کو بہت نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بار بار جو ہے اس کی تحریک ہوتی رہتی ہے۔ آج کل بھی چل رہی ہے، ہمیشہ ہی چلے گی۔ تو مسلمان کا ایک بہت بڑا کام ہے اس دور میں کہ حضور کی سیرت کو سمجھے، اس طرح سمجھے کہ ہر وقت دل میں اطمینان رہے، حضور کی ایک ایک بات پہ چلنے کو جی چاہے۔ اس کے لیے حضور کی سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر حضور کی زندگی کو پیش کیا۔ اپنی زندگی میں آپ سے کہا گیا کہ آپ کہیے، لوگوں سے کہیے، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی،
میں جو اسلام لایا ہوں، میں جو دین لایا ہوں، اس کے سچا ہونے کی دلیل میری زندگی ہے۔ میں تمہارے درمیان گزشتہ 40 سال سے ہوں، میری زندگی دیکھو۔ کیا جھوٹے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کیا؟ میری زندگی میں کہیں کوئی تم داغ دھبا بتا سکتے ہو کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضور کی زندگی کو کفار مکہ کے سامنے، اس دور کے کافروں کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کی زندگی دیکھو، سیرت، حضور کی سیرت دلیل ہے اسلام کے سچ ہونے کی۔ تو اس دلیل کو کتنا اچھا سمجھنا چاہیے۔ اور حضور کے بارے میں کیسی بری بری باتیں پھیلائی جاتی ہیں، توڑ مروڑ کر کے پیش کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ کفار کی مخالفت اور جھوٹے الزامات کے ماحول میں ہی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ایک لفظ بولتے تھے کہ تم دیوانے ہو، پاگل ہو، بے عقلی کی باتیں کرتے ہو۔ تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام حق ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ تو ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اپنی ایمانی کیفیت برقرار رہنے کے لیے۔ ورنہ اوپر سے تو ہم بولیں گے نہیں ہمارے نبی بے عیب تھے، مگر علم نہیں ہوگا تو اندر اندر شک آ جائے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے بولیں گے نہیں، لیکن اندر شک آ جائے گا، آپ کے عمل کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ تو اس دور کے مسلمان کی ایک ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بار بار یہ چیز آتی رہے گی، باطل کی طرف سے اٹھایا جاتا رہے۔ اور اس درجے میں ہم کو حضور کی سیرت معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے انسانوں کو آسانی سے سمجھا سکیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس لوگ حضور کی سیرت کے جاننے والے ہوں، جو ایک بڑے بڑے مجمع جو ہیں دشمنوں کے، مخالفوں کو، ان کو سمجھا سکیں۔ ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہمارا کام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حضور کے ساتھ گستاخی کی گئی تو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے ایک حق ہے مسلمانوں کا، اور ہمارے ملک کا دستور یہ کہتا ہے، دنیا کا ہر دستور یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ دین اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا جتنے دیوی دیوتا ہیں سب جھوٹ ہیں، لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے جو دیوی دیوتا ہیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہے ان کو برا بھلا مت کہو۔ دلیل سے، سنجیدگی سے بات ہونا الگ ہے، لیکن برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا، توہین کرنا اسلام میں اجازت نہیں کسی بھی مذہب کے بڑے کی۔ ساری دنیا کا اصول ہی، اس اصول کے تحت مسلمان آواز اٹھاتے ہیں، اٹھانا چاہیے، اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل بالکل یہ نہیں ہے۔ اس سے تو لوگوں کو اور یقین ہو جائے گا کہ محمد الرسول اللہ نے ایک ایسی قوم تیار کی ہے جو سوچنا سمجھنا نہیں چاہتی، بس لڑنا ہی چاہتی ہے۔ اندھ بھکت ہیں یہ، صرف اندھے مقلد ہیں یہ، ان کو عقل سے کام نہیں ہے، اندھے ہیں یہ، اور اتنے بد اخلاق ہیں کہ ہر بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں کب کیا کہا۔ ایک مدینے کا وہ وقت ہے جب اسلام مضبوط ہو گیا ہے اور مدینے میں حضور کی حقانیت سب کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی حضور کی توہین کر رہا ہے تو وہاں ماحول الگ، وہاں کی بات الگ ہے مدینے کے اندر۔ لیکن جب آپ مکے میں تھے، جب ہر طرف جو ہے مشرکوں کا غلبہ تھا، انکار کرنے، وہاں تو حضور کی روز توہین ہوتی تھی، سرعام توہین ہوتی تھی، لیکن حضور نے اپنے ساتھیوں سے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عزت کے لیے جلوس نکالو، جا کے قتل کر دو۔ تو ماحول کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں مشرکین کا غلبہ ہے اور بے علمی کا غلبہ ہے،
یہاں جمہوری حق ہونے کے اعتبار سے ہم کو بولنے کا حق ہے، وہ جمہوریت کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن حقیقی راستہ کیا ہے؟ حقیقی راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہوں ان تک سچائی پہنچانے کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تک سچائی پہنچانے کی کتنی محنت مسلمان کر رہے ہیں، کتنے مسلمان کر رہے ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں اس کے لیے، کتنے افراد اس کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں ہیں لٹریچر میں، میڈیا میں جو مشہور ہو کر ہیں، ان کا جواب عام انسانوں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے کتنے ہمارے سسٹم بنے ہوئے ہیں، کتنا سرمایہ لگا ہوا ہے اس میں، کتنے افراد کو ہم نے اس کے لیے نوکری رکھا ہوا ہے، یہ کام کرو تم۔ راستہ یہ ہے، مثبت راستہ ہے، سمجھانے کا راستہ ہے، سمجھانے سے بات پھیلتی ہے، نہ کہ لڑنے سے پھیلتی ہے۔ تو ہر ملک کے تقاضے الگ ہے، ہر جگہ کے تقاضے الگ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی سیرت سمجھ، اور پھر ہمارے بچوں کا ذہن خراب نہ ہو، ہمارے لوگوں کا ذہن خراب نہ ہو، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلسل حضور پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات پڑھے پڑھائے جائیں۔ اب جمعہ میں بولنا چاہیں گے تو کتنا بول سکیں گے؟ کبھی پورے اسلام کے موضوعات یہاں آنا ہے اور تھوڑی دیر میں کیا بتائیں گے؟ الگ سے اس کا مستقل نظام ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سمجھائیں، کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کو سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک ہی کام ہمارے ذہن میں رہ گیا ہے، کمانا اور بچوں کو پالنا۔ زندگی کا ایک ہی مطلب ہے ہمارے پاس، رات دن کر کے پیسہ کمانا، اس کے بعد گھر چلانا، بچوں کو اللہ نے عقل دی ہے تو ذرا اچھا پڑھانا، اس پہ بھی توجہ نہیں ہے۔ بس یہیں تک رہ گئی زندگی۔ ایک مسلمان بن کے جینے کے لیے ہماری زندگی میں کیا کیا ہونا چاہیے اس کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کا سلسلہ چل رہا تھا، گزشتہ ختم نبوت پر بیان کرنے کے لیے اپیل آئی تھی تو اس پر بات ہوئی۔ اس سے پہلے والے جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو بتائے گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی عبادت کتنی زیادہ تھی، اور دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی دولت، دنیا کی آرائش سے آپ کو کتنا تعلق نہیں تھا، زہد۔ یہ دو پر ایک جمعہ میں بات ہوئی ہے۔ اب حضور کی زندگی تو کیا ہے، ایک سمندر ہے، کوئی زندگی بھر بھی ہر جمعہ حضور کی سیرت ہی پہ بیان کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی، پہلو ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے چونکہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے تو اس میں بڑی گہرائی ہے۔ اب کیا ہے، مجبوری میں چند باتیں، کچھ ہی باتیں کی جا سکتی ہیں، تو دو باتیں بیان ہوئی کہ حضور کی زندگی کا ایک پہلو کیا ہے، بہت زیادہ عبادت تھی، ہر وقت آپ کا دل اللہ کی یاد سے، عبادت سے جڑا ہوا رہتا تھا۔ حالانکہ زندگی میں بہت ہنگامے تھے، بہت پریشانیاں تھیں، بہت سارے دشمن تھے، بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، بہت زیادہ مصروفیات تھیں، اس کے باوجود بھی عبادت کے لیے بہت زیادہ وقت آپ لگایا کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادت میں بہت تھکایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، حالانکہ آپ کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو دولت مندی کی زندگی گزاریں، آپ سے کہا گیا تھا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی کہ قیامت تک ویسی حکومت کسی کو ملنے والی نہیں، دولت کی کثرت، سہولیات کی کثرت، شاہی زندگی کے ساتھ نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اتنی دولت کا انتظام کیا جائے کہ آپ جدھر چلیں دونوں طرف سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ دے دی جائے گی۔ اور دوسری طرف دنیا سے تعلق بس برائے نام رکھنا، تو حضور نے اسی راستے کو پسند کیا کہ میرے پاس دولت کی کثرت نہ ہو، بس اتنی دولت ہو، اتنا مال ہو کہ زندگی گزر جائے کسی طرح سے،
اپنے لیے بھی اپنے سید گھرانے کے لیے بھی حضور نے یہی دعا کی کہ دولت کی کثرت نہ ہو. اس کے واقعات بیان کیے گئے، تفصیل پورا بیان ہوا اس پہ گزشتہ. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آخری زمانے میں انسانوں کے لیے جو فتنہ بننے والی چیز ہے وہ پیسہ ہی ہے. اگر حضور بھی پیسے والی زندگی گزار کے جاتے تو آج کے زمانے میں پیسے کے فتنے سے بچنا امت کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا. تو حضور نے ایک دم غربت کی زندگی گزاری، اور وہ اختیاری غربت تھی تاکہ امت پیسے سے متاثر نہ ہو. لیکن اس امت کے لیے فتنہ پیسہ ہی بن گیا. آج جو ہے مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کی وجہ ہی پیسہ ہے. آج اربوں کی بربادی کی وجہ ہی پیسہ ہے. حضور نے کھلا فرمایا خوب پیسہ آئے گا، خوب پیسہ آئے گا اربوں میں. وہ پیسہ ہی بنیاد بن گیا ہے ایمان کی کمزوری کی. آج جو یہود و نصارہ کے ہاتھ میں بک گئے ہیں، آج جو ہے بے قیمت ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، بے حیثیت ہو گئے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ پیسہ ہی ہے. سہولتوں کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، پیسے ہی کو سب کچھ سمجھنا، موت سے ڈرنا، بزدل ہو جانا، یہ سب پیسے ہیں. حب الدنیا فرمایا بہت بڑی تمہاری تعداد ہو جائے گی. اتنی بڑی تعداد کبھی بھی تمہاری نہیں ہوگی، اتنی تعداد تمہاری دنیا میں ہو جائے گی. لیکن دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو ماریں گے، آؤ مسلمانوں کو دبائیں گے. ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو ختم کریں گے. جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے ایک دوسرے کی خاطر کرتے ہیں کہ یہ لیجئے، یہ قورمہ اچھا ہے، یہ بریانی اچھی ہے، جس طرح ترغیب دے دے کے ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے ساری دنیا ایک دوسرے کو بلائے گی. صحابہ نے کہا کیا بات ہوگی اللہ کے نبی، کیا بہت کم ہو جائیں گے ہم تعداد؟ فرمایا نہیں، اتنے ہوں گے کہ اتنے کبھی تھے نہیں، بہت بڑی تعداد. لیکن سمندر کے اوپر کا جھاگ جس طرح سے ہلکا ہوتا ہے ویسے ہلکے ہو جاؤ. پانی جدھر مانگتے ہیں ادھر وہ چلا جاتا ہے جھاگ. بہت ہلکے ہو جاؤ گے تم. تو کیوں ہو جاؤ گے؟ فرمایا حب الدنیا. مسلمانوں میں ایک خرابی آ جائے گی، دنیا کی محبت. وہ کراہیت الموت، اور مرنے سے ڈرنا، مرنے کو ناپسند کرنا. بھائی مرنے کے بعد ہی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. جتنا جلدی مریں گے اتنا جلدی امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا نا. جب تک دنیا میں تب تک امتحان ہیں، اور ایسی موت آ رہی ہے کہ جو ہم کو کامیاب کر رہی ہے، تو اس موت سے زیادہ محبوب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پورے صحابہ کی صفت موت سے محبت تھی، اس لیے کہ اصلی زندگی تو وہاں ہے. یہ دنیا کی محبت کب سے آ گئی؟ موت سے ڈرنا، موت سے نفرت، یہ کب سے آ گئی مسلمان؟ فرمایا جب آ جائے گی موت سے کراہیت، مرنے کو اچھا نہیں سمجھیں گے، مرنے کو بدقسمتی سمجھیں گے. بس یہ دو خرابیاں ہوں گی جس کی وجہ سے پوری دنیا شیر ہو جائے گی اور تم ڈھیر ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. تو چونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ امت برباد ہونے والی ہے مال کی محبت کی وجہ سے، اس لیے حضور نے اللہ سے کہا تھا کہ نہیں، میں مال والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں غریبی کی. تو اتنی حضور کی واضح سیرت ہونے کے باوجود، تعلیمات ہونے کے باوجود بھی امت کا حال یہ ہو گیا. اگر حضور کی زندگی اگر دولت کی ہوتی تو اور کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ایک مصلحت تھی اس میں کہ امت کو یاد رہے آزمائش کے زمانے میں کہ ہم پیسے کے لیے نہیں پیدا ہوتے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ اس دنیا کے لیے نہیں جیتے، ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں، دین حق کے لیے جیتے ہیں. ہم ظلم ختم کرنے کے لیے ہیں دنیا میں، ہم ظلم سہنے کے لیے نہیں ہیں. ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کچھ ہم جھونچ سکتے ہیں، مگر ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم سہولتوں کی وجہ سے، راحت کی وجہ سے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ پہچان ہے. آج ساری دنیا کا جو سب سے بڑا ظالم نظام ہے، اس کے مقابلے میں امت خاموش بیٹھ گئی. کون لوگ خاموش ہے؟ جو پیسے کے دیوانے بنے وہی خاموش بیٹھ گئے، جو سہولتوں کے عادی ہو گئے، جو اے سی کے عادی ہو گئے، جو راحتوں کے عادی ہو گئے.
وہ کفر کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ حکمران مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، دینداروں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو حضور نے بتایا کہ تم جو غلام بنو گے نا ظالموں کے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور تم ظلم کا نظام نہیں توڑے گے تو اور کون توڑے گا؟ اور ماشاءاللہ امت کھڑی ہو رہی ہے، ہوگی۔ ساری دنیا کے ظالموں کے ظلم کا نظام امت کے وہ لوگ توڑیں گے جن کو سہولتوں کی عادت نہیں ہے، جن کو قربانیاں دینے کی عادت ہے، جن کی نظر میں دنیا بے قیمت ہے، جو دنیا کی تمام سہولتیں ٹھکرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے حق کے خاطر، سچائی کے خاطر۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ چھوڑا ہے، حق کے لیے جیو، حق کے لیے، دنیا کی ہر قربانی دینے والے بنو اور حق کے لیے جیو۔ خیر میرا موضوع دوسرا تھا، تمہید تھی۔ حضور کی سیرت کے سلسلے میں دو باتیں ہوئی تھی کہ دنیا سے لگاؤ نہیں ہونا، دنیا میں رہیں مگر دنیا ہمارے دل میں نہ رہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اتنی واضح سیرت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا پرست، عیش پرست، لگژری لائف والا کبھی حضور کی زندگی کی ایسی تشریح نہیں کر سکتا کہ دین کو دنیا بنا کے رکھ دے۔ اتنی زیادہ دنیا سے بے رغبتی حضور کی زندگی میں ہے۔ اس کے بعد اور ایک صفت جو حضور کی نمایاں ہے وہ ہے پاکی، صفائی، طہارت۔ اللہ کا دھیان جیسے ہی آدمی میں بنتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کی طبیعت جیسی ہی بنتی ہے، تو روح کی پاکیزگی کا تعلق جسم کی پاکی سے بھی ہے۔ جسم اور لباس جب پاک ہوتا ہے تو ہی روح پاک رہتی ہے۔ اور گندگی کا شیطان سے سیدھا سیدھا رشتہ ہے، گندگی سے۔ جہاں گندگی ہے وہاں شیطان ہے، اور جہاں روح کی پاکیزگی ہے وہاں ظاہری پاکی صفائی بھی ضروری ہے۔ اس لیے حضور پاک کی زندگی میں پاکی صفائی کا بہت اہتمام تھا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ ایک تو ہے کہ غسل کی ضرورت ہونا، وہ تو ہے ہی، ایک تو ہے وضو۔ وضو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ جہاں آدمی باوضو ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، وہاں شیطان کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، اور جہاں گندا ہوتے ہی شیطان فوراً آ جاتا ہے۔ ہم لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا کیا ہے کہ اللہ خبیث جنوں سے اور خبیث جنات سے بچائیے، شیطان سے۔ تو جو خبیث جن ہے یعنی شیطان، وہ کہاں رہتا ہے؟ گندگی کے پاس رہتا ہے۔ تو آدمی رات میں سو جاتا ہے تو ناک کے اندر ادھر ادھر کی چیز جمع ہو جاتی ہے، میل کچیل۔ تو حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہاری ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، یعنی جہاں گندگی ہے وہاں شیطان رات گزارتا ہے۔ جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں، سفلی علوم والے ہیں، وہ شیطان سے دوستی کرنے کے لیے گندا خون پیتے ہیں، گندے رہتے ہیں۔ جتنا کوئی گندا رہے شیطان سے اس کی جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ اور فرشتے پاکیزہ ہیں، جہاں مسجد میں ذری بدبو ہوئی فرشتے نکل، جہاں بدبو ہے گندگی ہے وہاں سے شیطان، وہاں فرشتے چلے جاتے ہیں، وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی میں پاکی صفائی کا بہت اہتمام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ اس معاملے میں بھی جو ہے ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اچھا، پاکی ایک طہارت الگ ہے اور دوسری صفائی الگ ہے۔ دوسری قوموں میں ظاہری صفائی ہے مگر طہارت نہیں۔ مطلب پیشاب کر کے ویسے ہی گھومیں گے، بظاہر 10 وقت نہائیں گے، لیکن پیشاب کریں گے تو اس کی صفائی نہیں کریں گے، وہ دھوئیں گے نہیں وہ اعضاء کو۔ اس کی وجہ سے وہ صفائی کے باوجود شیطان کا کنیکشن رہتا ہے بس۔ ہم کو ایسی پاکی سکھائی گئی کہ جو دیکھنے بھی پاکی ہو، روحانی پاکی بھی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے مسواک کرتے تھے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ اور گندگی کو حضور نے بتایا کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے، گھر بھی صاف کرو، صحنوں کو بھی صاف رکھو۔
اور اس وقت تک ہماری عبادت ہوتی ہی نہیں جب تک کہ پاکی کا پورا انتظام نہ ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہوں۔ اب اس ظاہری پاکی کے ساتھ روحانی پاکی کی بھی ضرورت ہے۔ روحانی پاکی میں کیا ہے؟ گندے خیالات نہ ہو ذہن میں، اس پہ بھی ہمارے پاس گرفت ہے۔ گندی نظر سے آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، شہوت کی باتیں، سیکس کی باتیں سن رہے ہیں، تو بھی آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ دماغ کی پاکی صفائی، یہ یورپ والوں کو، آج کے زمانے والوں کو حاصل نہیں۔ گندے خیالات، بے حیائی ایک دم عام ہے۔ جسم تو صاف ہے مگر دل دماغ صاف نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے دل کی صفائی کے فوراً بات ہے سیکسی خیالات سے پاک ہونا۔ سورہ مومنون کی شروعات میں جنت میں جانے کے لیے 5 بیسک صفات بتائی گئی، تو اس میں ہے پہلی نماز ایسی بنانا کہ توجہ اللہ ہر وقت بنی رہے، لغو نکل جائے۔ اور دوسرے، اللہ کی محبت جیسے آئے گی مال کی محبت پہ کنٹرول ہوگا، غریبوں پہ مال خرچ کرنے کی آیت، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اس کے بعد فوراً تیسری چیز کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی محافظت کرتے ہیں۔ نہیں، گندے خیالات والے نہیں رہتے جنتی انسان، ہمیشہ عورت سوار، ہمیشہ سیکس سوار نہیں، دماغ پاک ہوتا ہے۔ اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، نگاہ پاک ہو، دل و دماغ پاک ہو۔ اس کا سخت عذاب بتایا گیا ہے کہ جو نگاہ کا غلط استعمال کریں گے جہنم کی آگ میں سوئیاں، سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں ٹھونسی جائیں گی، اور سر کے اندر گندے خیالات ہے تو گرم پانی ڈالا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ اور گندی حرکت کرنے والوں کی شرمگاہ ان کی منہ پہ بنا دی جائے، ان کی پیشانی پہ بنا دی جائے گی، تاکہ ذلیل ہو جائیں ساری دنیا کے سامنے۔ آپ آج کل کے دور میں جسم کی جگہ کی صفائی کی تو بہت اہمیت ہے، لیکن دل دماغ کی صفائی کی کوئی اہمیت نہیں، انتہائی گندے خیالات، اور اس کو ایک تہذیب بنا دیا گیا۔ تو اور ہمارے نبی پہ اعتراضات اس لائن سے بہت اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنی شادیاں کی، ایسا کچھ کیا، جبکہ ہمارے نبی کی زندگی میں تعلیمات میں اس پر بہت زور ہے کہ عورتوں سے تعلق تو دور کی بات، غیر عورت کا خیال بھی نہیں آنا ہے۔ اس کی تربیت دی حضور نے پورے صحابہ کو کہ گندے خیالات بھی نہیں آنا چاہیے، غیر عورت کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ایسے صحابہ پورے حضور نے ایسے ہی تیار کیے کہ عیسائیوں کی بستی سے ایک مرتبہ ان لوگوں نے جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ عیسائیوں نے کہ پوری خوبصورت لڑکیاں وہ سج سنور کے راستوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، مسلمانوں کی فوج آنے والی تھی۔ معلوم ہوگا یہ سازش کر رہے ہیں، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، مسلمانوں کا دماغ گندا ہو جائے گا تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، ہم جیت جائیں گے۔ عورتوں کو آگے بڑھا دیا۔ تو جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی سب کو آیت پڑھ دی، انہوں نے غزو یا ایمان، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، آیت کا ترجمہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بس اتنا انہوں نے آیت پڑھ دی۔ لشکر گیا، علاقہ فتح ہو گیا، اور واپس آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ وہاں کی عورتیں کیسی تھی، وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو نیچے دیکھتے ہوئے گئے، نیچے دیکھتے ہوئے آ گئے۔ تو ایسی پوری امت اس نبی نے پیدا کی ہے جو غیر پر نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی، جو غیر عورت کا خیال بھی دل میں لانا پسند نہیں کرتی۔ ایسے نبی کو رنگیلا رسول کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب جھوٹ کی بات ہے۔ پورا نظام ہی اسلام کا نظر کی پاکیزگی پہ زور دیتا ہے، پردے پہ اتنا زور دیتا ہے۔ ان کو پردے سے نفرت ہونے کی وجہ سے اسلام جو اتنی پاکیزگی پہ زور دیتا ہے کہ اس سے ان کی گندگی نمایاں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں اسلام پر اور رسول پر۔ تمہاری اوقات بتائی جا رہی ہے، تمہاری گندگی بتائی جا رہی ہے، تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور الٹا تم وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں اسلام کی پاکیزگی پسند نہیں ہے آج کی دنیا میں، تو وہ اس طرح سے نبی پہ جو ہے جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی تو ایک دم پاکیزہ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔
تو جب بھی توجہ الی اللہ ہوگی، نمازی کی یہ صفت ہے کہ جو بھی نمازی صحیح معنی میں بنے گا اس کے اندر سیکس ڈسپلن آئے گا، اس کے خیالات پاک ہوں گے۔ جس کی بھی سوچ پاک نہیں ہے ابھی اس کی نماز نہیں بنی ہے، ابھی نماز میں کانسنٹریشن نہیں بنا ہے۔ اگر اللہ کی طرف کانسنٹریشن نماز میں بنے گا تو پھر نگاہ نہیں بھٹکے گی، غیر عورت کا خیال دل میں نہیں آئے گا اگر نماز بنے گی۔ تو حضور جسم کی بھی پاکی کا پورا خیال رکھتے تھے اور ذہن کی بھی پاکی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ تو میں تو چاہ رہا تھا اور کئی صفات بیان کریں مگر شروع کا موضوع پھیل گیا، مگر ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پختگی سمجھائیں۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے اور اس کو بار بار شیطان ٹارگٹ بنا رہا ہے، بناتا رہے گا، اور ہم لوگوں نے تیاری نہیں کی، علمی تیاری نہیں کی تو دوسروں کو سمجھانا تو دور رہا، اپنا ایمان خود جو ہے وہ شک شبے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم حضور کی پاکیزگی کو، حضور کی پوری سیرت کو پڑھنا اپنی ضرورت سمجھیں، اس کی محفلیں چلتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کے ہر پہلو کی طاقت نصیب فرمائے اور اس آزمائش کے زمانے میں سچائی پر جینے اور آخری سانس تک سچائی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اللہ انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔